اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام چاروں آسمانی کتابیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر حاضر ہوئے تھے؟ کیا یہ بات درست ہے آپ کے علم کے مطابق؟ اسی معاملے پر میں آج آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں گا اور اس کے بعد آپ فیصلہ کیجیے گا کیا تمام کتابیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر آئے تھے یا معاملہ کچھ اور ہے۔ میں سورۃ مریم کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب کہ وہ بچے تھے لے کر اپنی بستی میں آئیں، اپنے خاندان کے پاس آئیں، تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، یہ مریم تو نے یہ کیا کام کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ تم نے کہنا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ اور بچے کی طرف اشارہ کر دینا، باقی سب کام خود بخود ہو جائے گا۔ جب لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا، تو انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا جنہیں وہ اٹھائی ہوئی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کیسے جواب دے گا، یہ شیرخوار بچے بھی بولتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے ابھی چند گھنٹے یا چند دن ہوئے تھے جب مریم علیہ السلام نے لے کر اپنی بستی میں آئی تھیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ تو کیا انجیل مبارک جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس؟ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کتاب لے کر آئے ہوں اور وہ شیرخوار بچے کو کتاب کی تلاوت کرا کے، کتاب کی وحی کر کے گئے ہوں۔ دوسری بات، اب آ جائیے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تورات کے بارے میں۔ وہاں کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینا چاہی تو انہیں کوطور پہاڑ پر بلایا، 30 راتوں کا وعدہ کیا، جنہیں بعد میں 40 کا راتیں کر دیا گیا۔ تو کوطور پہاڑ پر جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو وہاں کیا جبرائیل علیہ السلام کتاب لے کر آئے تھے؟ وہ تورات یا جسے 10 کمانڈمنٹس بھی کہا جاتا ہے، کیا وہ جبرائیل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی تھی؟ نہیں، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوطور پہاڑ پر جاتے تھے تو وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ جب وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے تو اسی لیے وہ کوطور پر پہاڑ پر جاتے تھے، لہٰذا تورات بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نہیں آئے۔ اگر کسی کے پاس ثبوت ہے اور وہ کہتا ہے کہ تورات حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے تو وہ بیان کرے گا، اسے بتانا بھی چاہیے، کیونکہ یہ بات سب کے سامنے آئے۔ لیکن اگر قرآن کی تعلیمات کو دیکھا جائے، قرآن کی آیات کو دیکھا جائے، تو اس کے حساب سے جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر گئے اور انہیں کتاب دی گئی تو وہاں وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، درمیان میں کوئی نہیں ہوتا تھا، کسی فرشتے کی درمیان میں ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی فرشتہ درمیان میں آتا تھا، کیونکہ وہاں موسیٰ علیہ السلام براہ راست اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے۔ اسی طرح زبور کو بھی سمجھ لیجئے، یعنی وہ بھی مکمل ایک دفعہ ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی، لہٰذا اس کا معاملہ بھی اسی طرح ہوگا۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے، میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو کہیں نہیں ہے، لیکن جیسے یہ 2 کتابیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ تیسری کتاب بھی اسی طرح سے نازل ہوئی ہو۔ اب رہا قرآن مجید۔ قرآن شریف صرف وہ واحد کتاب ہے جو من جملہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے نازل کی
اور وہاں سے جبرائیل وقتاً فوقتاً جس قدر ضرورت ہوتی تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کرتے تھے، اس کلام کو پہنچاتے تھے۔ صرف اور صرف قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو کہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی۔ اس کے علاوہ باقی جو تینوں کتابیں ہیں یا صحائف ہیں وہ اس طرح سے نازل نہیں کیے گئے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات جو اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ اس طرح جس طرح قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے وہ اس طرح نازل کتابیں نہیں کی گئیں، کیونکہ قرآن مجید جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے اسے تو حفاظ کرام یاد کرتے ہیں، زبانی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی کتاب زبانی یاد نہیں کی جا سکتی، نہ وہ زبانی یاد کسی نے کی ہے اور نہ کسی سے ہو سکتی ہے۔ جب وہ زبانی یاد نہیں ہو سکتی تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ قرآن مجید جو ایسی کتاب ہے جو لوگ زبانی یاد کرتے ہیں اور اسے پھر زبانی پڑھتے ہیں، لیکن دوسری کتابیں ایسی نہیں ہیں، لہٰذا وہ بھی قرآن مجید کی طرح دوسری کتابیں نازل نہیں ہوئی ہیں۔ صرف قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی ہے۔ معزز ناظرین سامعین، شاید یہ بات آپ کو عجیب لگے، کیونکہ ہم آج تک یہی سنتے آئے ہیں کہ ساری کتابیں حضرت جبرائیل علیہ السلامی انبیاء کرام پر نازل کرتے رہے ہیں، وحی کے ذریعے لے کر آتے رہے ہیں۔ لیکن جب میں نے اس پر غور کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ صرف قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو کہ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی ہے، باقی تمام کتابیں یک بارگی آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو براہ راست دی ہیں، جبرائیل علیہ السلام کا اس میں کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، یہ میری تحقیق تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ہو سکتا ہے میری تحقیق غلط بھی ہو یا میں نے سمجھنے میں کچھ غلطی کی ہو، لیکن مجھے امید ہے کہ میں جو نتیجہ پہنچا ہوں حقائق اسی بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ صرف قرآن مجید ہی جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں اور باقی تمام کتابیں یکمشت ایک ہی دفعہ انبیاء کرام کو دی گئی تھیں اور وہ براہ راست ملی تھی۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔